بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی، یہ آیت توحید بھی ہے اور معجزہ بھی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ کو، لیلاً، رات کے حصہ میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، طرف مسجد اقصی کے، الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی کہ ہم نے برکتیں کی ہیں، حولہ، اس کے اردا گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھلائیں ہم اس بندے کو، من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع، بے شک وہ اللہ ہی ہے، السمیع، سب کچھ سننے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جہاں پر سبحانہ سے پہلے قولوا مقدر ہے، قولوا سبحان الذی اسری بعبدہ، جہاں پر اسرا میں تجرید ہے۔ اسرا کا معنی بھی ہوتا ہے رات کو سیر کرانا، اور آگے لیلن کا معنی بھی رات، اس لیے یہاں پر اسرا کا معنی لیں گے مطلق سیر، رات والے معنی سے تجرید ہو جائے گی، اور آگے پھر لیلن سے رات والا معنی ہوگا، تو اسرا سیر کرائی، رات والا معنی اسرا سے خالی، اور وہ معنی لیا گیا ہے لیلن سے، اس لیے یہ مبنی پر تجرید ہے۔ جہاں پر یہ بات سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ معراج بھی ہے۔ اب معراج اور اسی کا نام اسراء بھی ہے، معراج اور اسراء یہ کب پیش آیا؟ معجزہ معراج و اسراء، اس کے متعلق محدثین، شارحین، سب کے اقوال مختلف ہیں۔ یہ معجزہ معراج، اس کا سن کیا تھا، مہینہ کیا تھا؟ تو اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ تقریباً ہجرت سے قریب پہلے، ہجرت سے پہلے ہے، مکہ میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اور مکہ میں آخری دور میں، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، بعض نے کہا 1 سال ہجرت سے پہلے، اور واقعہ طائف کے بعد اور ہجرت سے پہلے، یہاں جو ترتیب یہ معراج کا سن ہے تقریباً یہی ہے۔ مہینہ کے متعلق بھی اختلاف ہوا، اکثر کی رائے یہ ہے کہ رجب کا تھا، مہینہ رجب کا، اور ہجرت سے پہلے۔ حکمت معراج، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ وہ حکمت معراج بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، اہل طائف نے آپ پر ظلم کیا، دعوت بھی نہیں مانی اور بدماشی بھی کی، اہل طائف نے مکہ سے وہاں پر مکہ والوں سے پہلے آپ مایوس ہو کر گئے،
آگے سے طائف والوں کا جو سلوک ہے وہ بھی بہت غلط نکلا، اس لیے آپ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اور جب آدمی پریشان ہو تو سفر پہ چلا جائے، شہر پہ چلا جائے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ مقصد حکمت معراج کا یہی تھا۔ اس قرآن نے بھی بتا دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ حکمت اور مقصد یہ بتا دیا۔ اب اس سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک اس سفر کا حصہ ہے مکہ سے لے کر مسجد اقصی، حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا، اس کا نام ہے اسراء، اور ایک ہے بیت المقدس سے جنت تک کا سفر، آسمانوں تک کا سفر، اس کا نام ہے معراج۔ یہ پہلا سفر اسراء ہے، حرم سے بیت المقدس تک، یہ سفر اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سفر اسراء ہے۔ اور معراج عروج سے وہ بیت المقدس سے اوپر آسمانوں تک، اس پر پہلا جو اسراء ہے اس کا منکر کافر ہے، یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ اور جو دوسرا معراج ہے وہ احادیث سے مشہورہ متواترہ سے ثابت ہے، اس کا منکر عام طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ گمراہ ہے اور اہل بدعت ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ وہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ اس لیے اسراء کا انکار بھی کفر ہے اور معراج کا انکار بھی کفر ہے، دونوں پر قطعی دلائل موجود ہے، اسراء پر بھی اور معراج پر بھی۔ اس کے ساتھ جہاں پر بعض جاہل قسم کے لوگ جیسے طارق جمیل صاحب جیسا اور ڈاکٹر قادری، یہ اس معراج کو بالکل کفریہ رنگ میں بیان کرتے ہیں، دونوں ایک ہی رنگ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یوں ملے، وہ بے ایمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملے تو فرمایا ایک کے جو فرق کرے مشرک کے، یعنی یہ وہ بن گیا اور وہ یہ بن گیا۔ اور یہ جہیر صاحب بھی تقریباً پادری صاحب کے برابر ہے، یہ بھی ان کا جیسے آپ سنیں تو بالکل ایسا انداز ہے جیسے اسی پادری کا۔ بہرحال عرش پر آپ کا جانا کسی مقام سے ثابت نہیں، عرش پر جانا سرے تخت عرش نشین ہوئے، یہ جو بریلوی چبل اور بعض للڑ بیوقوف کہا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر گئے اور عرش پر معراج ہوا، یہ میرے چٹے بے ایمان، عرش کا کہیں بھی ثبوت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر گئے ہوں، یہ کسی جگہ پہ بھی ہمیں نہیں ملا اس کا ثبوت۔ ہاں جنت کی سیر ملی ہے، جنت تک آپ نے سیر کی، آسمانوں سے آپ اوپر تشریف لے گئے اور جنت تک کی سیر ہوئی، لیکن عرش پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معانقہ کیا ہو اور سارے پردے کھلے ہوں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں ایک ہو گئے ہوں، یا وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوں، جس طرح یہ دجال کذاب بے ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے سارے تخت عرش نشین ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھ گئے، یہ نرا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ پہلے بتایا اللہ جب بیٹھنے سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی
بیٹھنے کا تصور اور ہم نشینی کا تصور یہ میرا کفر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار ان آنکھوں سے ہوا یا نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، اور دلائل اسی پر ہے کہ یہ جو کہتے ہیں معراج کی رات آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ بھی بالکل میرا صاف جھوٹ ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ اور ام المومنین کی حدیث میں نے بیان کر دی تھی بخاری کے حوالے سے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا ام المومنین سے کہ حل رعا ربہ لیلۃ المعراج، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ تو ام المومنین نے کہا کہ تو نے ایسا سوال کیا ہے کہ میرا تو وجود کانپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کون سا تو نے سوال کیا؟ تو فرمانے لگی کہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لے، 3 باتیں کہ من حدثک انہ رعا ربہ لیلۃ المعراج، جو آدمی تجھے یہ خبر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، فقد عاصم علی اللہ الفریہ، اس آدمی نے خدا پر جھوٹ بولا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ایسے پیش کی، ایک ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اس کو پیش کیا، اور دوسرا ان ہوا یدرک الابصار لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، یہ آیت پیش کی۔ بہرحال یہ ام المومنین کا قرآنی استدلال بھی اور نظریہ بھی کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ یہ اس پر عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ قائل ہیں اور حضرت عائشہ یہ منکر ہیں دیدار اور رویت کی۔ یاد رکھو ابن عباس کی ہم نے سب روایات جمع کی، اگر وقت ملا تو وہ ساری روایتیں لکھوا بھی دوں گا۔ رویت باری پر ابن عباس کی ہم نے سب روایات جمع کی، اور اگر سب جمع کی جائے اس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابن عباس جس رویت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں رویت قلبی ہے، رویت عینی نہیں، رویت قلبی۔ رویت قلبی کیا؟ معرفت الہی، اور رویت علمی اور رویت قلبی۔ ابن عباس کی ایک روایت بھی رویت عینی پر نہیں، رویت پر ہے، لیکن اس رویت کی تشریح خود دوسری روایات میں آ گئی کہ وہ رویت بھی قلبی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، 3 احتمال ہو سکتے ہیں کہ رویت عینی ہو، رویت صرف رویت کا لفظ ہو، یا رویت قلبی ہو۔ تو ابن عباس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ان کی جتنی صحیح روایات ہیں تو ان میں رویت کا تذکرہ ہے، اور رویت عینی کا کسی روایت میں نہیں۔ اور نمبر 2 کہ ان کی اپنی روایات میں رویت قلبی کا تذکرہ موجود ہے، تو اب جہاں مطلق رویت ہے وہ بھی معمول ہوگی رویت قلبی پر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قائل ہے رویت قلبی کے، نہ کہ رویت عینی کے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ رویت نہیں ہوئی، ام المومنین کا بھی، ابن عباس کا بھی۔ بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے۔ باقی بعض حضرات پیش کرتے ہیں مسلم کی حدیث، اس میں نور انا ارا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو شارحین ہیں، شارحین بھی عجیب ڈرامہ کرتے ہیں کبھی کبھی، یہ انا آ گیا تو انہوں نے ایک احتمال یہ بھی پیدا کر دیا کہ انا کو انی بھی پڑھ سکتے ہیں، انا کو انی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نور انی ارا۔ یہ انی والا احتمال یہ کوئی صرف نام تھوڑا ہی ہے کہ اس لفظ کو یوں بھی
پڑھ سکتے ہیں تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کنی پڑھنے کیا، ان سے کوئی پوچھے بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کنی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے عقلی ڈھگوسلا، تو عقلی ڈھگوسلے سے تو کئی سیگے بدل سکتے ہیں. تو یہاں پر کنی کا قد نہیں، انا مقام کے مطابق بھی اور دوسری احادیث کے مطابق بھی اگر انی ارا ہوگا تو پھر بھی رویت قلبی پر معمول کرنا ہوگا، ورنہ رویت عینی کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن ہمیں تعبیر کی کیا ضرورت؟ تو انا ارا یہ نفی پر ہے کہ وہ تو میری تجلیات ہیں، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں. یہ انی ارا بھی ہو تو رویت پھر بھی ثابت نہیں ہوگی. کیوں کہ وہ رویت معمول ہوگی کس پر؟ رویت قلبی پر. دلیل خود ابن عباس کا اپنا قول وہ بھی دلیل ہے، اور دوسرے ادلہ قرآنیہ اور حدیثیہ بھی جس پر دلیل ہے. بہرحال ہمارا واضح مسلک یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات رویت باری عینی رویت عینی نہیں تھی، اور یہ رویت ہوگی جنت میں. جنت میں سب اہل جنت کو یہ رویت ہوگی. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی. ایک تو معراج کی رات آپ کا عرش پر بیٹھنا یہ کہیں نہیں ثابت، یہ یا سیر القادری کو اطلاع ملی ہے یا طارق جبیل کو. اور دوسرا وہاں پر یہ جب سے لگا کے ملنا، معانقہ کر کے ملنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی میرا کفریہ نظریہ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تیسرا رویت باری عینی، اس کا بھی کوئی تحقق نہیں اور اس پر کوئی دلیل نہیں، اور نہ یہ کوئی صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، بس بعد والوں نے اختلافی سمجھ دیا، ورنہ ابن عباس کی جو بات ہے وہ میں نے بتا دی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات چلتی ہے کہ یہ معراج جو تھا یہ جسمانی تھا یا روحانی؟ یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ یہ بات چلتی ہے. تو یہاں پر بھی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین اور حضرت امیر معاویہ ان کے نزدیک یہ معراج روحانی منامی ہے، نیند کے اندر معراج ہوا اور یہ روحانی ہے. اور باقی جمہور صحابہ کے نزدیک یہ عالم بیداری میں جسمانی معراج ہے. یہ بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن بات صحیح یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے بھی ثابت نہیں اور ام المومنین کی طرف بھی یہ نسبت غلط ہے. صحابہ میں سے کوئی بھی بیداری والے معراج کا منکر نہیں، ایک فرد بھی نہیں، ام المومنین بھی نہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی نہیں. یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اکثر کتابوں میں کہ ام المومنین اور حضرت معاویہ یہ دو منکر ہیں معراج جسمانی کے، اور یہ کہتے ہیں معراج نیند میں تھا یا معراج روحانی تھا. یہ قطعاً غلط بات ہے. اور حضرت ام المومنین کی وہ صحیح احادیث بخاری والی جو ابھی میں پیش کر رہا تھا کہ جہاں عدم رویت کا مسئلہ بیان کیا، اگر ام المومنین معراج خواب والی مانتی، معراج منامی کی بات کرتی، تو پھر وہاں پر رویت کے جھگڑا ڈالنے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. جب حضرت عروہ نے سوال کیا ہے کہ معراج والی رات آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اگر ام المومنین کا نظریہ ہوتا کہ وہ تو خواب میں تھا تو آپ اس مقام پہ کہہ دیتے کہ یہ تو خواب کا مسئلہ ہے، تو کیا پوچھتا ہے. لیکن ام المومنین کا قرآنی آیات پڑھ کے مسئلہ سمجھانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ام المومنین کسی جسم کے ساتھ معراج کی قائل تھی، اس لیے رویت پر بات کر رہی ہے. اور معراج منامی والی بات ام المومنین کے ذمہ نرا جھوٹ اور خالص افترا ہے. ام المومنین کا دامن اس سے بالکل پاک ہے. حضرت معاویہ کی طرف بھی غلط منسوب ہے.
اور کہ وہ معراج بیداری کے قائل نہیں ہے، وہ بھی روایت بالکل صحیح نہیں، اور صحابہ سب متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معراج جو تھا، یہ معراج جسم کے ساتھ تھا، اور یہ معراج جو تھا یہ عالم بیداری میں تھا۔ ہاں بھائی یہ بالکل غلط ہو گئی ہے، ہاں بھائی عالم بیداری ہی میں تھا۔ اس پر آج کل پھر بات ہو رہی ہے، پہلے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش تو بزرگوں نے دے دی، اب آگے مرزا دجال قادیانی، مرزا قادیانی معراج جسمانی کا منکر ہے، اور اسی طرح پرویز یہ بھی معراج جسمانی کا منکر ہے، اسی طرح یہ ابو الخیر اسدی گروہ یہ بھی معراج جسمانی کے منکر ہے۔ اس وقت بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہو چکے ہیں جو معراج جسمانی کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں معراج ایک خواب تھا اور روحانی معراج تھا۔ بہرحال آج کل یہ مسئلہ پھر چل چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا، کچھ تو آدمی عقل سے بھی سوچے، دلائل تو دلائل ہے لیکن عقل بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو خواب کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کا کیا مطلب؟ خواب میں تو آپ بھی آسمانوں پہ پھر آتے، خواب کا معاملہ تو عام آدمی بھی آسمان سے پھر آتا ہے اور عجائب و غرائب دیکھتا ہے خواب میں۔ یہ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ، اتنا اہتمام، اور پھر لفظ سبحان کا اطلاق بھی امر عجیب پر ہوتا ہے، اور عام جو عادت کے مطابق کام نہ ہو، الامر العاجب الامر العجیب، وہاں پر اطلاق ہے لفظ سبحان اور تسبیح کا، پھر اسرا، پھر لیلن۔ نمبر 2، اس پر احادیث متواترہ موجود ہے، متواترہ۔ اور نمبر 3 کہ یہ جو معراج کا معجزہ ہے یہ اس کو فتنہ بنایا گیا، آزمائش بنائی گئی، اور بہت بڑی آزمائش مشرکین مکہ نے اس پر بڑا اعتراض کیا اور شدت کے ساتھ انکار بھی کیا مکہ کے مشرکوں نے۔ اگر یہ نیند کا معاملہ ہوتا، خواب کا معاملہ ہوتا، تو پھر تو ابو جہل کا انکار کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ مشرکین اس پر کون سا اتنا شدت سے انکار کرتے؟ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو خواب پر تو انکار نہیں ہوتا، نہ ارتداد ہوتا ہے، نہ انکار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی سے ابو جہل بھی سمجھدار تھا۔ ابو جہل کا اتنی شدت سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو جہل کو بھی یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے جسمانی ہے، اس لیے ابو جہل نے اتنی شدت کے ساتھ انکار کیا اور اس کو پراپاگنڈا مہم بنا دیا۔ اگر یہ خواب شاد کی بات ہوتی تو اتنا بڑا پراپاگنڈا اور اتنا شدت کے ساتھ انکار اور بعض کچے کچے لوگوں کا ارتداد، یہ سارا واقعہ اور فتنہ نہ بنتا۔ اس کا فتنہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج کا معجزہ جسمانی معراج تھا، نہ کہ عالم خواب کا یا عالم رویا کا یا صرف روحانی معراج کا۔ باقی اس معاملہ میں احادیث وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کسی وقت رات کو یا کسی وقت وہ احادیث اور کم از کم جن صحابہ سے معراج و اسراء کی روایات مروی ہے ان کے نام، تاکہ یہ روایت بھی متواتر ثابت ہو جائے۔ اس کا تواتر ہم کسی وقت آپ کو لکھا دیں گے۔ بہرحال یہ جہاں تک چند باتیں آپ کے سامنے کر دی، تاکہ پورا معراج کی تفصیلات،
معراج کی تفصیل کیا ہے یہ جب حدیثیں بیان کریں گے احادیث کے ضمن میں وہاں پر چند امور میں ذکر کروں گا کہ معراج کا اصل مطلوب کیا ہے، اور وہاں پر معراج کا حدود اربع سارا احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس جانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کرنا، پھر حضرت آدم کی ملاقات، حضرت یوسف کی ملاقات، حضرت عیسیٰ کی ملاقات، حضرت موسیٰ کی ملاقات، یہ سب حضرات کا پھر بیت المقدس میں آ کر آپ کا واپسی پر، اکثر علماء یہ کہتے ہیں واپسی پر آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی بیت المقدس میں، اور وہ جو 2 رکعتیں نماز تھی وہ ارواح انبیاء متشکلہ، ان کی جماعت تھی ارواح الانبیاء کی۔ اب جہاں پر وہ للڑ پارٹی بھی اور بریلے بھی وہ آگے وہ کہتے ہیں دیکھو کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دلیل کہ معراج والی رات انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، معلوم ہوتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دلیل اور دعوے کی طرح مطابقت تو بناؤ، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ، دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس میں موجود تھے، بیت المقدس قبر ہے، دعویٰ تو ہے نبی قبروں میں زندہ ہے، اور دلیل کیا رہی ہے کہ معراج والی رات نبی کہاں پر تھے؟ بیت پھر تو الانبیاء احیاء فی بیت وہاں پر بیت المقدس میں زندہ ہے، پھر ان کو کہو چبلو، تم کہتے خدا دعویٰ ہے نبی قبروں میں زندہ ہے، لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ، اور دلیل آ رہی ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھی، تو پھر تو الانبیاء احیاء فی المساجد ہوگا، نہ کہ فی قبورہم، اور یصلون بھی فی المساجد ہوگا، مسجدوں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس ماسٹر صاحب نے یہ بڑا زور لگایا کہ یہ انبیاء کے اجساد اصلی تھے، فوٹو سٹیٹ نہیں تھے، فوٹو سٹیٹ یہ اس نے کہا جبل میں، لیکن یاد رکھو احادیث بھی اور تمام امت کے علماء وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہاں بیت المقدس اور آسمانوں پر جو آپ کی انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ ارواح انبیاء کے ساتھ ملاقات تھی، اور وہاں پر لفظ ہے اتیا ہونا کا بے ارواح الانبیاء، وہاں پر بالکل تو وہاں پر ارواح الانبیاء، اسی طرح مسلالی یہ لفظ بھی آ رہے ہیں، مسلالی الانبیاء، انبیاء کرام کی مثال پیش کی گئی، اور مسلالی ان کی صور مثالیہ پیش کی گئی، یہ بھی صاف حدیث میں موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس پر امام ابن القیم، ٹھیک ہے امام ابن القیم نے اس پر اجماع نقل کیا، کہتے ہیں لم یقل احد، ایک بھی مسلمانوں سے نہیں کہتا کہ معراج والی رات انبیاء کرام کے وہ وجود قبروں سے نکل کے آئے ہو، ایک بھی مسلمانوں سے اس کا قائل نہیں، ایک آدمی بھی قائل نہیں، سب کا نظریہ یہ ہے کہ ارواح الانبیاء تھے اور ارواح متشکلہ، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان صفدر ان کی کتاب ہے اتمام البرہان، اس میں بھی، اور مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے تفریح الخواطر، ان دونوں کتابوں میں مولانا سرفراز صاحب نے صاف لکھا کہ وہاں معراج کی رات بیت المقدس میں جو آمد تھی یا نماز تھی وہ انبیاء کرام کی ارواح کی تھی، نہ کہ اجساد کی۔ اس بات کو سمجھو کہ مولانا سرفراز صاحب بھی دونوں کتابوں میں لکھ گئے کہ وہ یہ جسم نہیں تھے قبروں سے نکل کے آئے، بلکہ وہ ارواح انبیاء کی نماز تھی۔ اسی طرح مولانا
ادریس کاندلوی ان کی کتاب اشکال کی شرح التعلیق الصبی اس میں فرماتے ہیں فَاسْتَحِي أَنَّهُ رَآ فِي مِثَالِ الْأَجْسَادِ، صحیح بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیارت کی تھی اور بیت المقدس میں جو نماز تھی وہ ارواح متشکلہ کی تھی. یہی بات ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی، یہی بات علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، یہی بات علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں، ابن بطال نے اپنی شرح میں، طیبی نے شرح مشکات میں، ملا علی قاری مرکات میں، اور اسی طریقہ سے اشیعۃ اللمحات عبد الحق دہلوی ان کی کتاب بھی، ان سب حضرات روح المعانی میں بھی اور بھی جتنی فتح الملہم میں بھی علامہ عثمانی نے اور کتاب الروح میں امام ابن القیم نے، یہ جتنے اکابر حضرات ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی کا وجود بھی قبر سے باہر نہیں دیا تھا، بلکہ قیامت کے دن اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی قبر شق ہوگی، اور اس سے پہلے کسی نبی کی زندہ ہو کر قبر سے آنا یہ ثابت نہیں، اور ورنہ یہ لازم کرتا ہے عقیدہ رجعت کا یا دوسرے چیزیں جو شیعہ وغیرہ کی ہیں. بہرحال تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ معراج کی رات وہاں بیت المقدس کی جو نماز تھی وہ ارواح انبیاء کے ساتھ تھی، نہ کہ اجساد کے ساتھ. سمجھ گیا یا نہیں؟ اور ایک ہے ماسٹر صاحب کی راگنی. ماسٹر صاحب اس کا پروگرام کچھ اور ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر فوٹو سٹیج کی نماز تھی. اس ڈنگر کو یہ نہیں پتا کہ ارواح متشکلہ کا کیا مطلب ہے اور صرف مثال اجسادیہ کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی پتہ نہیں، اور آپ کے بھی مولویوں کو ماشاءاللہ پتہ نہیں. وہ بھی دونوں کا فرق نہیں کر سکتے کہ جس میں مثالی یا روح متشکل دونوں کا فرق ہے. جس میں مثالی روح متشکل وہاں پر لفظ ارواح متشکلہ ارواح متمثلہ یہ لفظ. بہرحال یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، یہ مسئلہ بھی ہو گیا. جہاں تک آسمانوں پر ملاقات ہے حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، ان حضرات کی اب ذرا سوچنے کی بات ہے. اس پر تو پوری امت متفق ہے کہ آسمانوں پر جو ملاقات اور زیارت ہوئی تھی یہ کس کی تھی؟ ارواح انبیاء کی، ارواح الانبیاء کی. لیکن سوال ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم کو آپ نے پہچانا، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم بیٹھے تھے بیت المعمور کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے پہچانا. اس بات کو اچھی طرح سمجھو، وہ تھی ارواح، لیکن آپ کو پتا چلا یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، ان کا فرق بھی پتا چلا، آپ نے پہچانا بھی صحیح. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لیا، حافظ ابن القیم نے بھی اور دیگر حضرات علامہ سیوطی وغیرہ نے بھی، سب نے. سیوطی کا لفظ تو میں نے ایسے ذکر کر دیا، علامہ ابن القیم کی بات کر رہا ہوں. سیوطی کہے یا نہ کہے اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں. بہرحال علامہ ابن القیم اس نے ایک مسئلہ لیا کہ انسان کی جو روح ہے، روح مشابہ ہے اس جسم کے، اور جو اس ظاہری جسم کے اوصاف ہے اس روح کے بھی کوئی اوصاف ہے، جو جسم کا رنگ ہے اس روح کا بھی کوئی رنگ ہے. جہاں پر مسئلہ چل جاتا ہے یہ جو للڑ دیوبندی بہجاتی جبل ہے، ان کے نزدیک روح کی حیثیت ایک ہے جیسے ٹیر میں پھونک ہو اور ہوا ہو، وہ ٹیر سے ہوا نکل گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ یہ انتہائی گمراہ کن نظریہ ہے. اسلام اس کتاب و سنت کے نزدیک روح جوہر ہے، اور یہ مستقل بات چلتی ہے کہ روح ارض ہے یا جوہر ہے. پہلے زمانے کے معتزلہ
اور اہل بدعت کا نظریہ یہ تھا کہ روح ایک عرض ہے اور یہ ہوا کی مثال ہے، لہذا جب آدمی مرتا ہے تو روح بھی مر گئی، ختم ہو گئی، اور اسی طرح یہ پھوک کی طرح نکل گئی ٹائر سے تو وہ ٹائر پنچر ہوا تو ہوا نکل گئی ٹائر کی تو کام ختم ہو گیا۔ یہ اہل بدعت کا نظریہ ہے، اور اہل سنت کے نزدیک الارواح الجواہر الجنود الجواہر، ام المومنین نے الجنود ذکر کیا کہ یہ پورے لشکر ہیں ارواح کے۔ اس پر امام ابن القیم نے اور امام رازی نے تقریباً 118 دلیلیں قائم کی ہے، 118۔ ابن القیم کی کتاب الروح اور رازی کی تفسیر کبیر، اس میں فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ مستقل جوہر ہے، یہ پھونک نہیں، یہ عرض نہیں، اور انہی روایات سے استدلال کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کو جب دیکھا بیت المعمور کے پاس معراج میں، وہاں حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، اب سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی روح تھی، لیکن آپ نے پہچان لیا، معلوم ہوتا ہے روح کی شکل بھی ہوئی ہے جو جسم کی ہے، اور روح مستقل چیز ہے جس کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو پہچانا، اسی طرح حضرت یوسف کو پہچانا، وہاں پر جن سے ملاقات ہوئی، تو یہ جو ماسٹر صاحب کہتے ہیں نا فوٹو سٹیج، اس جبل سے کوئی پوچھے کہ وہاں بیت المعمور کے پاس فوٹو سٹیج بیٹھا تھا حضرت ابراہیم کا، یہ کہتے ہیں فوٹو سٹیج ہے، فوٹو سٹیج یعنی اصل یہ اتنا کفر اور گستاخی اور بے ادبی والی ایک چٹکر لگاتا ہے اس جبل کا، پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری جسم مثالی یا ارواح متشکلہ مانی جائے تو اس کو تعبیر کرتا ہے فوٹو سٹیج سے۔ اب اس سے کوئی پوچھے حضرت موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ فوٹو سٹیج کی تھی، حضرت یوسف سے یا آسمانوں اور حضرات سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ظاہر بات ہے کس کی تھی؟ ارواح کی، اور وہ ارواح پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں، اور وہ ارواح کی شکل و صورت کیا تھی؟ روح ابراہیم کی صورت ابراہیم والی، روح موسیٰ کی صورت موسیٰ علیہ السلام والی، آپ کی جتنی روحیں ہیں آپ کی والی شکل۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بہت ساری حدیث کا مضمون ہے کہ جب وہ نیک آدمی کی روح نکل کے جنت میں جاتی ہے تو آگے سے استقبال کرتے ہیں، اور ارواح جو جنت میں ہوتی ہے اور تطہارف ہو وہ روحیں پہچانتی ہے، یہ بھی ان کو پہچان لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ گپ شپ لگاتی ہے اور نام لے کر جا فلاں، وہ نام لے کر بلاتی ہے، حالانکہ وہ جنت میں کیا پہنچتی ہے؟ روح، جس کا جسم تو ادھر رہ گیا۔ اب وہ کیسے پہچانتی ہے؟ اگر ناصر والا نظریہ ہو کہ ٹائر والی پھونک ہے، نکل گئی تو ختم ہو گئی، اب وہاں ارواح جنت کے مقام پر استقبال بھی کرتی ہے، اور استقبال کرنے کے بعد اس سے پوچھتی ہے بھئی او وہاں کرنول کے قریب ایک پیر صاحب تھے وہ نہیں آئے، یا کربوگے والے پیر صاحب تھے وہ نہیں آئے، یا سیال شریف والے وہ ادھر تشریف نہیں لے آئے، تو آگے سے وہ کہتا ہے یار وہ وہاں سے تو کب کا چلا گیا تھا تو تمہارے پاس نہیں آیا، وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ حاویہ میں چلا گیا، وہ دوسرے مقام پہ چلا گیا ہوتا ہے۔ جی تو اب یہ ساری جو گپ شپ ہو رہی ہے، تعارف ہو رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ، پھر وہ کہتی ہیں ارواح کہ اس روح کو آرام کرنے دو، تو ہو یہ لمبا سفر کر کے آئیے اور نیا نیا اس کو تھوڑا سلا دو۔ للہ تو کہتے ہیں ان کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی روح کو وہاں پر ٹھہرا لیا جاتا ہے، وہ روح سو جاتی ہے، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں تعارف کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہ ارواح ایک دوسرے کو پہچان رہی ہے یا نہیں پہچان رہی؟ یہ قانون کہاں دیا؟ یہ جسم سے پہچان ہوتی ہے کہ رنگ جسم کا ہوتا ہے کہ فلانا، ہاں تو ارواح پہچان رہی ہے ایک دوسرے کو اچھی طرح، اور اسی طرح ارواح کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، اسی طرح الستو بربکم میں بھی ارواح سن بھی رہی ہے اور ارواح سمجھ بھی رہی ہے۔ ارواح جواب قالو بلا، وہ جب تو کوئی نہیں ہے، یہ لسان ماسٹری جب، لیکن قالو قول بھی ہے،
اور سب کچھ ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جبل پارٹی کہتی ہے یہ فوٹو سٹیٹ، یہ فوٹو سٹیٹ ہے، اربع اصل جواہر ہے اور جو مشابہ ہے شکل و صورت میں کسی جسم کے، اس لیے خیال کرنا۔ تو میں نے 2 مقام کو بھی بیان کر دیے۔ اور بیت المقدس، اب ہمارا بھی ان سے سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو انبیاء کرام کہ بیت المقدس کی نماز دلیل ہے حیات پر، تو اب آؤ ہمارا سوال ہے کہ وہاں اربع کی تھی یا روح مال جسد کی نماز تھی؟ جو متعین کرو، امت کے ساتھ چلو تو اربع متشکل آتی، اگر ماسٹر کا نظریہ مانے تو اجساد مع اربع ان کی جماعت تھی۔ ہم کہتے ہیں اب آؤ دلیل کیسے بنے گی؟ دلیل آجاؤن فی قبورہم کی نہیں ہوگی، دلیل آجاؤن فی المساجد کی ہوگی، اور دلیل آجاؤن فی السماء کی ہوگی، فی السماوات آسمانوں میں زندہ ہے، اور مسجدوں میں نبی زندہ ہوتے ہیں۔ قبروں والی دلیل پھر بھی ختم، کیوں؟ دعویٰ قبروں میں زندگی کا، دلیل مسجد میں نماز پڑھنے کی، دعویٰ کہاں، دلیل کہاں؟ اس کی مطابقت پیش کرو، ورنہ دونوں صورتوں میں تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ اگر اجساد مانے جائیں تب بھی آجاف القبور والا نتیجہ دیا، اور اگر اربع مانی جائے جیسے کہ پوری امت قائل ہے، احادیث بھی میں نے آپ کو بتا دی، اقوال علماء بھی بتا دیے، وہ مانے تب بھی عقیدہ ہمارا ہے کہ اب تک بھی اربع انبیاء اجساد میں واپس نہیں ہوئی۔ تم کہتے ہو دفن کے بعد واپس ہو جاتی ہے، معراج کی رات تک بھی اربع انبیاء جسم سے باہر تھی، جسم کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے قجم سے کلتی قضا علیہ موت والا قانون اٹل ہے، اور کسی پیغمبر کی روح بھی موت کے بعد اس کے جسم میں نہیں ہے۔ ہاں بھی سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ چند فوائد تھے جو میں نے ذکر کر دیے، باقی انشاءاللہ حدیث کے ضمن میں کچھ فوائد اور بھی آئیں گے۔ اب ذرا جہاں قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، سبحان کا معنی بتا چکا ہوں، تنزیہ اللہ تعالی، تنزیہ اللہ تعالی، ہاں بولو، اعتقاداً وعملاً وقولاً عن کل ما لا یلیق بشانہ، ہاں سارے بولو، تنزیہ اللہ تعالی اعتقاداً عملاً قولاً عن کل ما لا یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے مناسب نہیں، اور سمجھنا کیسے؟ عقیدہ بھی یہی رکھنا، زبان بھی، بیان بھی اسی کو کرنا، اور عملاً بھی اسی کو ثابت کرنا، تینوں طرح تسبیح اور تینوں طرح تنزیہ، یہ سبحان الذی۔ تو جہاں لفظ قولوا سبحان الذی، فرمائیے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، کمزوریوں سے، شریکوں سے، الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو۔ جہاں پر بات چھیڑی بہت سارے حضرات نے کہ ابن کثیر نے بھی اس کو تھوڑا چھیڑا، اور بھی روح المعانی میں بھی، اور ابن القیم کی کتاب ہے طریق الہجرتین، طریق الہجرتین بہت زبردست کتاب ہے، ابن القیم کی ایک عبارت نوٹ کرنی ہے بہت اچھی، طریق الہجرتین میں ابن القیم کی عبارت کہتے ہیں، جہاں پر سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں، مثلا خاتم النبیین ہونا،
یہ بھی آپ کا وصف ہے، الرسول یا ایھا الرسول یہ بھی آپ کا وصف ہے، ایھا النبی نبوت بھی آپ کا وصف ہے، شاہدن مبشرن نذیرا داعی الی اللہ یہ سارے آپ کے اوصاف ہیں، اور سراج منیر یہ بھی آپ کا وصف ہے۔ جہاں پر بات یہ چلی ہے کہ مقام معراج میں اللہ نے نہیں فرمایا اسرا بنبی ہی اسرا برسول ہی، تو بزرگوں ہاں جہاں مقام معراج میں آپ کے تمام اوصاف کو چھوڑ کر ایک لفظ ذکر کیا گیا، ایک وصف، اور وہ وصف ابدیت ہے، بے عبد ہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ کے بڑے القاب ہیں، بڑے اوصاف ہیں، یہ ایک بات تیری اس پر ابن القیم رحمہ اللہ اس کی عبارت میں لکھواتا ہوں، لیکن پہلے عبارت سمجھ لیں۔ ابن القیم کہتے ہیں آپ کے جتنے اوصاف بھی ہیں، جتنے اوصاف بھی، اشرف الاوصاف اور اکرم الاوصاف، سب سے بڑی شان اور سب سے بڑا آپ کا اکرام وہ آپ کی ابدیت کاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کاملہ، آپ کا کامل بندہ ہونا، آپ کا ابدیت میں کمال، یہ سارے اوصاف سے اکمل وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے تو لفظ عبد کے ساتھ بیان کیا، ابدیت کو بیان کیا، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے جتنے اوصاف ہوں ان اوصاف میں جو عبودیت للہ والا وصف ہے، اللہ کا بندہ ہونے والا وصف، جس کا شان سب سے لائق ہے، عالم ہونا، مولوی ہونا، قاری ہونا، حافظ ہونا اور صدر ہونا، وزیر ہونا، یہ بھی اوصاف ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں سب سے پیارا اور سب سے قرب والا جو وصف ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے، وہ ابدیت للہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا۔ تو جتنا بندگی میں کامل ہوگا اتنا رفعت اور درجہ میں کامل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت میں کامل ترین، تو رفعت میں بھی اکمل ترین، سب سے زیادہ اکمل، اور اسی لیے افضل الخلق علی الاطلاق۔ او مضمون چھیڑا تھا یا نہیں چھیڑا تھا؟ افضل الخلق علی الاطلاق، کوئی جہاں پر بھی وصف نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے جب تحدی کا مقام آیا نا، مقام تحدی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا، تو وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ مقام دعوت کا جہاں ذکر ہوا، مقام تحدی میں بھی مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وصف عبدی کا ذکر کیا، اور مقام دعوت پر بھی لما قام عبد اللہ، لما قام عبد اللہ، او آ رہا ہے سورہ جن میں، سمجھ رہے ہو؟ جن تو نہیں ہو گئے آپ لوگ۔ لما قام عبد اللہ، وہ مقام دعوت میں بھی لفظ ابدیت، مقام معراج میں بھی عبد، جہاں پر وصف ابدیت، اور مقام گئی وہاں پر بھی اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں پر بھی مقام ابدیت۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کی وہ احادیث کہ آنا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں اور فخریہ بات نہیں یا قابل فخر نہیں، آنا سید ولد آدم وہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم اور سارے جتنے اس کے علاوہ ہیں سارے قیامت کے دن میری توحید لواء الحمد، یہ توحید والا جھنڈا، اس کے نیچے سارے ہوں گے، آدم و من دونہ سارے۔ لیکن یہ فخریہ نہیں کہہ رہا، اس پر فخر نہیں۔ اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ العجز و فخری، العجز و فخری،
عاجزی میں میرا فخر ہے اور عاجزی میرا فخر ہے. الفقر فخری روایت ضعیف ہے، العجز و فخری یہ روایت صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقامات میں سے ابدیت کو پسند کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی آپ کے تمام درجات میں ابدیت ہی کے درجے کو اکرم قرار دیا. اب لکھو عبارت. امام ابن القیم فرماتے اکمل الخلق اکملہم عبودیۃ للہ. اکمل الخلق ساری مخلوق سے کامل مخلوق، اکملہم عبودیۃ للہ وہ ہے جو اللہ کے بندگی میں کامل ہوگا. اکملہم زیادہ کامل ان کا عبودیۃ للہ. ولہذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الخلق الی اللہ. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الخلق الی اللہ، اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے زیادہ قرب رکھنے والے، وَأَعْظَمُهُمْ جَاهًا اعظمہم جاہن اور اعظم سب سے بڑی شان والے جاہن ازروے مرتبہ کے، وَأَرْفَعُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَرْفَعُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اور سب سے اونچے درجے میں مخلوق میں سے اللہ کے ہاں منزلتاً لکمالہ فی مقام العبودیت، لکمالہ فی مقام العبودیت. اب ذرا سمجھو، ابن القیم نے دعویٰ یہ کیا کہ اکمل الخلق اکملہم عبودیۃ للہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے کامل آدمی وہ ہے جو اللہ کا کامل بندہ ہو، اللہ کا کامل بندہ ہو. ایک یہ دعویٰ کیا. اب اس پر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرب الخلق اعظمہم جاہن اور ارفعہم عندہ منزلۃ. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان سب سے زیادہ ہے اور آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لکمال ہی فی مقام العبودیت ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ عبدیت میں کامل ہیں اور بندگی میں کیا ہے؟ کامل. تو اس لیے یہاں پر اطراف عبد ہی کو ذکر کیا، باقی اوصاف میں سے انتخاب کیا اشرف الاوصاف کا، اکرم الاوصاف کا، اور وہ ہے آپ کا کیا؟ عبدیت. آگے خود فرماتے ہیں کانا یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایھا الناس ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی انما انا عبد. آپ یہ تقریر کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ما احب میں نہیں چاہتا، ان ترفعونی یہ کہ تم مجھے اٹھاؤ بڑھاؤ، فوق منزلتی میرے درجے سے اوپر، انما انا عبد میں بندہ ہوں، انما انا عبد میں صرف بندہ ہوں. فکانا یقول، اور آپ فرماتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، لا تطرونی، اے لوگوں مجھے نہ اٹھانا نہ حد سے بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا. یہ فقولوا انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم یہ کہو مجھے عبد اللہ
کہ اللہ کا بندہ و رسولہ اور اللہ کا رسول. یہ کس کی تقریر ہے؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ فرماتے ہیں کہ لا ترفعونی فوق منزلتی. معلوم ہوتا ہے آپ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ایسے جبل آئیں گے جو مجھے خدا کے ساتھ ملائیں گے. اس پر یہ احادیث اور اس طرح کا مضمون یہ نص قطعی کا درجہ رکھتا ہے کہ غلو فی شان النبی محرم. پیغمبر کی شان میں غلو کرنا اور نبی کی شان میں ایسا غلو سے کام لینا ہوگا منزلتی، یہ شریعت میں حرام ہے اور بعض حدود کے اعتبار سے کفر ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ تو بزرگوں اچھی طرح سمجھو. آج کل تو یہ کھاتا بھی ختم ہو چکا ہے. جو خطیب کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری تقریر لگے آگے ربر جو بھی ہو، اس لیے ذرا ہوش سے سنو. اب یہ کہنا کہ آپ کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگی ہے یہ اللہ کے عرش سے بہتر ہے، یہ غلو نہیں. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے وجود اقدس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کا درجہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ ہے. اب بزرگوں یہ غلو نہیں ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى. اب خاموش ہے سارے، میرا خیال ہے. ہاں کچھ اپنے بچڑے پہ جب ضرب لگتی ہے نا تو پھر آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہے آپ کے اس عبدالشکور سرمدی، اس کا جو المحنت کے ساتھ رسالہ ہے اور نام کیا دیا؟ عقائد علماء دیوبند. عقائد اور علماء دیوبند کہتے ہیں عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اب اس للڑ پارٹی سے پوچھو کہ تم نے کہا جو مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے لگ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل ہے. ہاتھو برہانکم، لاؤ اس پر دلیل، ورنہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. میں نے بتا دیا بغیر دلیل کے عقیدہ قائم کرنا یہ معصیت قلبی ہے اور یہ بدماشی ہے. ہم کہتے ہیں تم نے کہا اس مٹی کا شان عرش سے زیادہ ہے، اس پر قرآن کی دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ، صحابہ سے دلیل لاؤ، مجتہدین سے دلیل لاؤ. ورنہ یہ سیوطی کا قول ہے اور سیوطی سبکی یہ وہ سکے ہیں جو خود مقلد ہے اور مقلد کی حیثیت تو عملیات شروعات میں اس کا قول حجت نہیں ہوتا. یہ جائے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرے. ایک آدمی کھڑا ہوا شب ولادت یہ شب قدر سے افضل ہے، شب ولادت یہ شب قدر سے افضل ہے. اب یہ بے ایمان کیوں شروع ہو گیا عقلی ڈھکوسلے لگانے؟ تو یاد رکھو جہاں پر مسئلہ ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسائی نہ بنو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا. یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. آج کا یہ للڑ بھی کل یہود بن چکا ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتا جائے گا اور کہتا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاخانہ پاک تھا، فلانے صحابی آپ کا پیشاب پی گیا، فلانا یہ ہوا. اور ظالموں سے کہاں سے نکالا تم نے؟ طہارت سے بات. جہاں پر تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بوادر النوادر، اس میں حضرت تھانوی نے فضلات انبیاء پہ زبردست ناز کی ہے، لیکن یہ للڑ کوئی عیسائی بن رہا ہے. اور آپ نے فرمایا لا ترفعوا فوق منزل لا ترفعونی فوق منزلتی ہے ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی. لیکن یہ بے ایمان کیا کہتا ہے؟ فلانا صحابی تھا اس نے آپ کا پیشاب پی لیا. گدھے کا گدھا، کوئی نہ سند نہ کوئی بات، اور پیشاب پاخانے پاک، فلانے نے آپ کا خون پی لیا. فلاں خون تو حرام ہوتا ہے، صحابہ حرام پیتے تھے. عجیب مسئلہ ہے. اور فضلات انبیاء کی بات اور یہ عرش والا مسئلہ
کہ عرش سے وہ یہ اب آپ کے المحنت شریف کے ساتھ ذائقہ لگا ہے کہ آپ کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگی ہے نا وہ عرش سے افضل ہے. وجہ کیا؟ آپ کے وجود کے ساتھ ملصق ہے. اللہ تعالیٰ عرش سے بائن ہے اور وہ مٹی آپ کے وجود کے ساتھ ملصق ہے. ہم کہتے ہیں ابو داؤد مسلم وہاں پر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احجار سے استنجا فرمایا. احجار سے استنجا فرمایا تو اب وہ احجار جن سے استنجا فرمایا وہ احجار بھی اللہ کے عرش پہ افضل ہوں گے کیونکہ وہاں تو مس ہے اور عرش کا مس نہیں. ایک نمبر 2 تو بےایمانو تم تو کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام عرش پہ بھی بیٹھے رہے تو پھر تو عرش بھی مس ہو گیا. پھر اس مٹی کی کیا خصوصیت رہی؟ جب عرش پہ تم بٹھاتے ہو تو عرش کے ساتھ بھی آپ کا ٹچ اور مس ہو گیا تو پھر تو عرش اور وہ مٹی پھر کیوں پر کرتے ہو؟ تو تیسرا نبی پاک علیہ السلام جہاں پر بھی آپ کا قدم لگا آپ گدھے پر بھی سوار تھے تو گدھے کا وجود آپ کے ساتھ مس ہوا تو کیا کہیں گے؟ ہر گدھا اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ گدھے کے ساتھ آپ کا وجود لگا لہذا گدھا اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ بھی مس ہوا کافر کے ساتھ تو اب کافر کا وجود وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ سارا وہ گند ہے جو شیطان کی اغوا پر لا تغلوا فی دینکم اور کہ یہ حدیث ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی. تو اس قسم کی نصوص آپ کے جہاں علماء نے حقوق لکھے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے کہ آپ الغلو فی شان النبی حرام کہ آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کے بارے میں صرف وہ بات کی جائے جو دلیل سے ثابت ہے. اپنی طرف سے ڈھکوسلے لگا کر اور اپنی طرف سے چوکے چناتے کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ بات لگانا یہ حرام ہے شریعت میں اور بعض حدود اس کی کفر تک پہنچتی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آج کل تو میں حیران ہوں وہ آپ کا سامری وہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نبی کا جنازہ میں پڑھوں گا. پہلے حیرانگی کی بات ہے اگر ایک کافر نہیں تو دنیا میں کون کافر ہوگا کہ خدا سے جنازہ پڑھا رہا ہے اور پڑھاتا بھی کیسے؟ حجرا سے حجرا خالی کر کے غسل دے کے تم باہر نکل جانا میں اتروں گا میں آؤں گا وہ امی ایسا تیرے حجرے کی جان اللہ آ رہے ہیں اور وہ کیسے آئے اللہ ہی جانتا ہے. تو کیسے؟ سب سے پہلے جنازہ نبی کا اللہ نے پڑھا. اب آپ اندازہ کرو پتہ نہیں کفر کس مصیبت کا نام ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ جہاں رد کیا جائے نا تب بھی چہرے بدل جاتے ہیں. اتنے بڑے بے ایمان کے خلاف کیوں بات کی ہے؟ اتنے بڑے بے ایمان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ. سمجھ آئے؟ بعبدہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے بعبدہ؟ یہی اسی لیے ذکر کیا کہ ایسے للڑ آئیں گے وہ کہیں گے معراج والی رات یہ وہ سے وہ یہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. معراج کی رات نبی پاک اپنے آپ کو مل رہے تھے اور وہاں پر بریلویوں کی کتابیں تو اٹھائیں تو جو ڈرامے لکھے ہیں معراج پر دنیا جہان کے جھوٹ اللہ نے فرمایا نہیں. سبحان الذی وہ لے جانے والا وہ سبحان وہ شریکوں سے پاک ہے بے عبدہ ہی اور لے کس کو گیا اپنے بندے کو. جب واپس آئے اوہا الی عبدہ ہی تو اللہ نے بتلا دیا جب میں پیغمبر کو لے جا رہا تھا تب بھی میں سبحان تھا اور میرا نبی عبد الرحمان تھا وہ بندہ تھا اور جب واپس آئے تب بھی میں سبحان میں شریکوں سے پاک اور وہ عبد الرحمان وہ میرے بندے. یہ معراج ختم ہو گئی تب بھی ابدیت ابدیت رہی سبحانیت سبحانیت رہی.
یہ نہیں ہے کہ یہ وہ بن جائے اور وہ یہ۔ مٹی کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پیشاب پی لیا، مٹیوں کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں، تو کہنا چاہتا ہے کہ میں فضائل اعمال کا نام لوں، تب تیرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ ایسے بے وقوف بھی بیٹھے ہیں ہم۔ ہاں بھی، یہ تو سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں بھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اب آ گیا لیلن، جہاں پر بات ہے کہ لیلن کی تنویر کیوں ذکر کی، اس بات کو چھیڑا ابن عطیہ نے المحرر الوجیز میں، اور علامہ زمخشری نے کشاف میں، روح المعانی میں بھی یہ بات ہے کہ جہاں اسری بعبدہ لیلا، جہاں تجرید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اسرا مبنی بر تجرید، اور پہلے میں نے ذکر کیا لیلن۔ اب یہاں پر ایک عبارت لکھو جو ابن عطیہ اور کشاف، سراج وغیرہ اور روح المعانی میں، پھر میں اس کی بات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ الْإِسْرَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّيْلِ فَمَا مَعْنَى ذِكْرِ اللَّيْلِ۔ ایک خود سوال کیا کہ اسراء تو کہتے ہی رات کو جانے کو ہے، رات کو سفر کرنا، پھر اس کے بعد ذکر لیل کا یہ معنی، فما معنی ذکر لیل، کل تو ارادہ بقولہ لیلن بلفظ تنکیر، بلفظ تنکیر، جہاں اصل اللہ تعالیٰ کی مقصود تھا لیلن کو نکرہ کر کے لانا، اس لیے اسرا میں رات والا معنی تھا وہ بزرگوں، لیکن لیلن کو پھر ذکر کیا۔ مقصد کیا تھا؟ تجرید کی وجہ تقلیل و مدت الاسراء، تقلیل و مدت الاسراء، کہ اسراء کی مدت کی قلت بیان کرنا تھی۔ فَإِنَّهُ أَسْرَىٰ أَسْرَىٰ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ من مکہ إِلَى الشام، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو مکہ سے شام تک یہ سیر کرائی، حالانکہ یہ شہور کا سفر تھا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہاں پر بات ذرا سمجھو کہ لیلن دو مسئلے حل ہو گئے، کہ اسرا کا معنی کیا تھا؟ رات کو سیر کرنا، آگے لیلن کا معنی بھی کیا مصیبت ہے، لیلن کا کیا معنی؟ رات کو۔ جب اسرا آ گیا تو لیلن کیوں ذکر کیا؟ ایک جہاں پر یہ کشاف المحرر الوجیز وغیرہ لکھ لو، اس پر یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اصل مقصود تھا لیل کی تنکیر کا بیان، اور اللہ بیان یہ کرنا چاہتے تھے کہ رات ایک تھی اور اس رات کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا، بعض حصہ تھا، پوری رات بھی نہیں تھی، رات کا بھی بعض حصہ سیر پہ لگا، یہ لیلن اس لیے ذکر کیا۔ اب ذرا یہاں پر بھی یاد رکھو، یہاں پر بھی خطیبوں نے اونگم مچائی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کی حرکت کو روک دیا، اور یہ جو معراج کی رات تھی نا، 18,000 سال کی رات تھی، ہے کلو 18,000 سال کی رات تھی، اور اللہ اسرا کے آگے لیلن لا اس لیے رہے، اور سبحان اللہ کا کمال سیر کر اس انداز میں رہے ہیں کہ وہ ذات کمزوریوں سے پاک ہے جس نے ایک رات کے بعد حصے میں اپنے پیغمبر کو اتنا بڑا سفر کرا دیا۔ سبحان اللہ، وہ ذات کو قرآن بیان نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں پر خطیبوں کا خراج پہ چڑھی معراج اور شروع ہوئے، اللہ نے آسمان و زمین کی حرکت روک دی، اور جیسے کوئی بڑا آدمی آنا ہو، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، نواز شریف آ رہا ہو، ٹریفک جام ہے، فلانا آ رہا ہو، ٹریفک جام، آسمان و زمین 14 سبق کی ٹریفک جام ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ اور ظالموں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
لیلن کا کدھر لگاؤ گے اسرا کے بعد؟ اسی لیے میں نے اپنی بات نہیں کی، آپ کو کشاف ابن عطیہ جو امام عربیت کے ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یاد رکھو معراج کے واقعے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ میرے جھوٹ ہے اور کمپوٹیشن ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری کتابت ہے، تمہاری کتابت قرآن سے نہیں چلتی، تمہاری کتابت میں کچھ نہ کچھ جب تک لوچ نہ چلا جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے تمہاری کتابت نہیں چل سکتی۔ یہ یاد رکھ لو، یہ میرا جھوٹ ہے۔ 18,000 ایک پورا عالم جام ہو گیا، ٹریفک بلاک ہو گئی، وقت کی رفتار رک گئی، فلاں ہو گیا فلاں۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر لیلن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ سمجھ بھی گئے ہو یا نہیں؟ اب جی نہیں آئے گی۔ لیلن رات کا بھی حصہ من المسجد الحرام، تیسری بات ہے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، جہاں پر روایات مختلف آ رہی ہے کہ معراج کا سفر شروع کہاں سے ہوا۔ اب مصیبت ہے نا، اتنے جھوٹ مشہور ہو گئے کہ کس کس کی آدمی تردید کرے۔ آپ بھی اب تک سنتے رہے معراج والی رات کی نبی پاک نے بلال کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ تقریباً ایسا کوئی خطیب نہیں جو بیان نہ کرتا، ہاں، لیکن وہ یہ معراج نہیں، وہ معراج منامی ہے، وہ عالم خواب تھا۔ خواب میں بلال کے جوتوں کی آواز سنی، لیکن ایسا رلا ملا دیا کہ نہ اگ کا پتہ نہ پچ کا، ساری دنیا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں بھائی، اسپیشلسٹ خطیب ہوتے ہیں نا، معراجی اسپیشلسٹ۔ پہلے زمانے میں علماء ہوتے تھے، کوئی حیض کا اسپیشلسٹ ہوتا، ہاں، کتاب الحیض اس سے پڑھی جاتی تھی، کوئی کتاب الاستحاضہ کا اسپیشلسٹ ہوتا، کوئی کتاب الطہارت کا، اس کے پاس وہ کتابیں پڑھی جاتی۔ آج کل یہ اسپیشلسٹ ہے، کوئی معراج کا، کوئی جناب ہجرت کا اسپیشلسٹ۔ ہاں، لیلن من المسجد مسجد حرام، اس کے مطابق 3 قسم کی حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں تھے۔ حتیم کعبہ وہ جو جگہ رہ گئی تھی مشرکین سے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، ام ہانی۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ 3 قسم کی روایات جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اور اگر سو کر نہ پڑھی ہو تو وہاں پر یہ تینوں قسم کی روایات پر بات آ جاتی ہے کہ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ اور یہ مشہور اشکال بھی ہے، تعارض بھی ہے روایات کا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ من المسجد الحرام سے مراد حدود حرم، من المسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟ حدود حرم۔ جب حدود حرم والا معنی لوگے تو تینوں روایات اس کے ساتھ آ جائے گی، چاہے وہ ام ہانی کا گھر ہو، چاہے وہ حتیم ہو، چاہے وہ مسجد حرام ہو۔ تو مسجد حرام کے لفظ سے مراد حدود حرم ہے۔ حدود حرم سے آپ کو سیر کرائی گئی الال مسجد الاقصی۔ یہ آپ خود فرماتے ہیں میں وہاں حرم میں تشریف فرما تھا، سو رہا تھا کہ جبریل آیا، ساتھ فرشتہ تھا، انہوں نے آ کر مجھے جگایا اور جگا کر میرا سینہ کھولا اور سینہ کھول کے میرے دل کو نکالا اور دل کو سونے کی تشت میں رکھا، سونے کی تھالی میں، اور وہاں پر دل دھونے کے لیے آب زمزم کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انہوں نے دھویا اور دل دھو کر صاف کر کے اس میں کچھ لوتھڑے جدا کر کے آپ کا آپریشن مکمل ہوا۔ جبریل نے آپریشن کیا اور وہ آپریشن کے بعد آپ کا سینہ مبارک سی دیا اور آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں آب زمزم کے پانی سے دل دھویا گیا۔ اس سے محدثین نے یہ مسئلہ بھی چھیڑا کہ جنت کا پانی افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے، تو کہتے ہیں آب زمزم فضیلت میں
زیادہ ہے جنت کے پانی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پانی بھی منگوا سکتا تھا، لیکن آگے زمزم سے آپ کا دل دھویا گیا، لیکن یہ کوئی پکی دلیل نہیں اور نہ یہ استدلال تام ہے، کیونکہ زمزم کے دھونے کی اور وجوہات بھی ہیں۔ آپ کا وجود اقدس چونکہ حصی طور پہ سینہ دھونا تھا اور اس کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے پانی جو مائے کافر ہے اس کا تعلق بھی زمین آب زمزم سے ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں فضیلت والا مطلب بیان کرنے ہی نہیں، اور دوسری حکمتیں بھی ہے۔ بہرحال ایک لمبی بات چلی ہے علماء کی، تو فرماتے ہیں وہاں براق لایا گیا، براق، وہ براق کس سے تھا؟ برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور براق وہ براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم لگتا تھا، وہ اتنا تیز تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ گھوڑے سے کچھ کم تھا، خچر تھا، خچر گدھے سے اوپر تھا، فوقل ہمار، ہمار سے اوپر، گھوڑے سے کم، لیکن آیا جنت سے تھا، اوپر جہان کی کوئی سواری تھی، وہ لایا گیا۔ اور یہ بھی روایات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر کرتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا، اتنی کوئی تیز رفتار سواری تھی۔ تو وہاں آپ سیدھے حتیم سے پہنچے بیت المقدس، اور بیت المقدس تک وہ سواری گئی۔ اس کے بعد علماء سیر، امام عبد الوہاب شیرانی اور اسی طرح علامہ زرقانی، مواہب دنیا والے اور دیگر اہل سیر، انہوں نے آپ کی 5 سواریاں بیان کی ہے معراج کی، کہ بیت المقدس سے اوپر ایک سواری تھی، پھر وہ آسمان تک، پھر پہلے آسمان پر سواری بدل گئی، پھر آگے، پھر وہ 7ویں آسمان کے قریب سواری بدلی، پھر پتہ نہیں کیا تھا، رف کی سواری تھی، اور پتہ نہیں کیا، انہوں نے 5 سواریاں جمع کی، لیکن سند کوئی نہیں۔ علماء سیاح نے لکھی آپ کا جمعہ بہترین بن جائے گا، ہاں بغیر سند کے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا میرا، وہاں بیت المقدس سے اوپر براق کا سفر نہیں تھا، اوپر کوئی اور سواری تھی۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ معراج کہاں تک ہوا؟ عرش پر، کہاں تک ہوا؟ حدود جنت تک، کہاں تک ہوا؟ حدود جنت تک۔ اور جو کہے آپ عرش پر بیٹھ گئے، سرے عرش تک سے نشین ہوئے، وہ کذاب اعظم اور بہت بڑا جھوٹا۔ اور بیان کرو کہ آپ بھی بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں، جب آپ نبی پاک عرش پر پہنچے، پہاڑ نیچے تھے، زمینیں نیچے تھی، عرش نیچے تھا، کرسی نیچے تھی، یہ بھی شروع ہو جاتی ہے، کرسی نیچے تھی، عرش نیچے تھا، اور پیغمبر عرش کے اوپر بیٹھ گئے، کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ جہاں پر بات ہے لمبی، ایک آدمی نے لکھ دیا تھا کہ ایک وہ جملہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے ہم نشین تھے، ہم نشین۔ بڑا جھگڑا ہوا اس پر، بڑی مار کٹائی ہوئی پہلے زمانے میں۔ بہرحال یہ کفریات جتنی ہیں ان سے بچو۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے میرا گھر تھک گئے، الى المسجد الاقصى، طرف مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اقصی کہتے ہیں دور والی مسجد، اقصی وہ بہت دور والی مسجد، اقصی غایتن، جو بہت دور والی مسجد ہو۔ تو بیت المقدس کی مسجد کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرم اور مسجد نبوی سے بڑی دور ہے، حرم سے بڑی یہ دور ہے مسجد۔ اور بزرگوں، جن
مساجد ثلاثہ کی طرف سامان سفر باندھا جاتا ہے۔ 3 مسجدیں ہیں رحال سفر والی، ان میں ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرم مکہ اور دوسری مسجد کیا ہے؟ اقصی۔ یہ 2 ہیں قریب آپس میں، اور جو مسجد اقصی ہے یہ ان سے زیادہ دور ہے، لیکن ہے کب؟ کیونکہ مسجد اقصی کو اقصی اس وقت کہا جا رہا ہے جب مسجد نبوی ابھی تک بنی نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے علماء نے یہی بات لکھی کہ مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا کیا جاتا ہے، سامان سفر باندھا جاتا ہے زیارت کے لیے۔ ان میں سے 2 اکٹھی ہیں، قریب قریب ہے، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ، اور مسجد اقصی یہ ذرا زیادہ دور ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اقصی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی گپ ہے کیونکہ مسجد اقصی جس دور میں اس کو کہا گیا مسجد نبوی کا وجود ہی نہیں تھا، اور لا تشدو رحال والی اس کا بھی وجود نہیں تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس لیے مسجد اقصی نام ہے کا مسجد ہے، جس طرح آپ کی یہ مسجد اقصی ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ اس کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے دور ہے یا ترنور سے دور ہے، اس لیے اقصی کہتے ہیں، تو یہ ایسا نقطہ سنجی ہوگی۔ یہ مساجد کا نام ہے، مسجد کا بس المسجد الاقصی الذی، یہ فضول پرچیاں کوئی نہ ہے، سبق چلے ہی نہیں، سورہ بنی اسرائیل ختم کرنی ہے، پھر آپ نے رونا ہے۔ خطیب بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل ٹھہر گیا، کہتا ہے کہ آگے میں جاتا ہوں تو پر چلتے ہیں، یہ صدیق کے سامنے انہوں نے کہا میں ہوتا چل جاتا، اللہ جانے گئی، یہ انہیں خطیبوں سے پوچھو اس کا ماخذ کیا ہے۔ پر چلتے ہیں، اسلام وہ تو مقام وہی ہے ملائے اعلیٰ کا، فرشتوں کی وہ ملائے اعلیٰ، وہ بھی جنت کا نچلے والا ایریا ہے۔ ملائے اعلیٰ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، لوگ کو بلا لو۔ ہاں بھائی، ملائے اعلیٰ پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جنت کے قریب کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب جو اوپر وہ مقام ہے اس پر ہمیں دلائل چاہیے، خطیبوں کو کہو مہربانی کرو ہمیں یہ حدیثیں نہیں ملی جو تم بیان کر رہے ہو، ان کو ذرا لے آؤ کوئی سند یا کوئی روایتیں، تو ہم تو خطیبوں کے خاتے میں ان کے جوتے سیدھا کریں گے بشرطے کہ خطیب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ہاں دیکھو المسجد الاقصی، اس پرچی لکھنے والے کی بھی نیت صحیح نہیں تھی، اس کا مقصد تھا کہ پھر رگڑا لکھے، اصل جس نے اس نیت سے پرچی دی تھی نیت خیر سے۔ ہاں بھائی، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی وہ مسجد بارکنا ہم نے فرشتے رکھی، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، بارکنا حولہ ہم نے فرشتے رکھی ہیں اس کے ارد گرد۔ اس برکات آپ کے پاس کوئی عبارت لکھی ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، تو بولو بولو بارکنا پر کیا لکھا ہے؟ دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ ہاں کیا مطلب؟ بات سمجھ لو کیا مطلب۔ دنیاوی برکات تو یہ ہے کہ وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، شام کا ایریا، اس میں بڑے باغات، بڑی فصلیں، بڑی رونقیں، نہریں، ندیاں، چشمے، یہ سارے اس میں موجود ہیں، اور بہترین ایریا ہے دنیاوی منافع کے اعتبار سے بارکنا۔ اور دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ ہزاروں انبیاء کا مبعث ہے، ہزاروں انبیاء کی بعثت وہاں پر ہوئی، اور ہزاروں انبیاء کی دعوت توحید کا مرکز ہے، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کے وہ سٹیج ہے مسئلہ بیان کرنے کا۔ اس اعتبار سے بارکنا حولہ، 2 قسم کی برکتیں، ظاہری برکتیں، دنیاوی برکات،
علاقہ سرسبز و شاداب، علاقہ زبردست، درخیز، پھل پھول، باغات، فصلیں، چشمے، ندیاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیاوی برکات اور دینی برکات کہ ہزاروں انبیاء کا مذہب بھی، ہزاروں انبیاء کا مبعث بھی، جائے بعثت بھی، ہزاروں انبیاء کا مرکز دعوت بھی، اور ہزاروں انبیاء کا وہ سٹیج بھی، اس لیے بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی حولہ، اس کے ارد گرد۔ اب بے شک پڑھ لو دینی بھی دنیاوی بھی، اشجار، انہار اور اس کے متعلقات وغیرہ، لنریہو، یہ لام لگ رہا ہے اسرا کے ساتھ، لنریہو یہ لام اسرا کے ساتھ لگے گا، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ سیر کیوں کرائی؟ لنریہو تاکہ دکھائیں ہم اس بندے کو، اس خاص بندے کو، کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے کچھ، من تبعیضیہ ہے، کچھ اپنی نشانیوں میں سے، کچھ اپنی نشانیوں میں سے، کیا مطلب؟ ہلاکت مشرکین لنریہو من آیاتنا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب عام مفسرین نے لیا، عامت المفسرین فرماتے ہیں لنریہو من آیاتنا کا مطلب یہ ہے آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو آپ نے سفر معراج میں دیکھی، سفر معراج میں دیکھی۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کچھ آدمیوں کو دیکھا جو تندور میں لٹکائے ہوئے تھے اور ان کو فرشتے جلا رہے تھے، اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ زنات ہیں، زانی لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علماء کرام کی زیارت کی، مولوی تھے اور فرشتے ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹ رہے تھے، اور وہ علماء کی زبان پھر آ جاتی لیکن پھر فرشتے کینچی سے کاٹ دیتے۔ یہ تماشا بھی دیکھا تو بتایا گیا یہ تیری امت کے خطیب ہیں جو مسئلہ بیان نہیں کرتے، ہاں تیری امت کے وہ خطباء ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے۔ اسی طرح لنریہو من آیاتنا، سود خوروں کا حال آپ نے دیکھا کہ سود کھانے والے وہ یہ خون کی نہر میں ڈوب رہے تھے، خون کی نہر تھی جس میں سود خوروں کو لٹکایا ہوا تھا، اور وہ بار بار باہر آتے پھر اندر چلے جاتے۔ اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چوروں کا حال دیکھا، زانیوں کا حال دیکھا، اور اس قسم کے بہت سارے افراد کا حال دیکھا، عام مفسر اور جنت کا حال دیکھا۔ وہاں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلڈنگ بھی دیکھی، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں گیا، وہاں پر جو میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تھا وہ میں نے دیکھا، ان لہو مرضعا فی الجنہ، جنت میں اللہ نے دائی کو مقرر کیا ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے، ان لہو مرضعا فی الجنہ، یہ بھی بخاری ہے وہاں پر۔ اور فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میں نے دیکھا، وہ جنت کی نہر پر بیٹھی تھی، جنت کی نہر پر کپڑے دھو رہی تھی، جنت کی نہر پر بیٹھی تھی، وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا، اور فرمایا ایک اور ملک کو دیکھا، وہ ٹہل رہا تھا جنت میں، بڑا آ کر کے چل رہا تھا جنت کے فٹ پاتھ پر، اور وہ کیوں اس آدمی کو اس کی نیکی دیکھی کوئی نہیں تھی، راستہ گڑبڑ تھا، اور راستے پر اس نے وہ جو ڈنگر پڑے تھے کانٹے ان کو صاف کیا راستہ، اللہ نے اس کو جنت میں دیا، اور بڑا وہ ٹہل رہا تھا جنت میں، اس کو بھی دیکھا۔ اور اسی طرح آپ نے جہنم بھی دیکھی، جہنم میں اس عورت کو بھی دیکھا ہیراتن، جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، جہنم میں چلی گئی اس بلی پر ظلم کی وجہ سے۔ اسی طرح اور بھی کچھ جہنمیوں کو دیکھا، اور فرمایا کہ
حارثہ کو میں نے سنا کہ وہ قرات کر رہا تھا، جنت میں قرآن پڑھ رہا تھا، جنت میں بھی حضرت حارثہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو فرمایا وہ میں نے پتا کیا تو وہ کانا بارم بے امی ہی، وہ اپنی ماں کا بڑا وفادار تھا، ماں کے ساتھ بڑی نیکی کرتا تھا، مر گیا، جنت میں اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی اور وہ جنت میں بڑا قاری تھا، سمیت تو قراءتن اس کی قرات سنی میں نے کہا قرات ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ سارے کیا ہیں لذریہ من آ جاتے تھا، عام مفسرین نے یہی پہلو لیا، لیکن ہمارے حضرت صاحب نے ایک اور پہلو لیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ مانگ رہے تھے منہ مانگا معجزہ، یہ معجزہ مل جائے، ہم نے آپ کو معراج کا سفر کرا دیا، یہ معجزہ مل گیا، معجزہ آ گیا، اب لنریہو ہم نے سفر اس لیے کرایا تاکہ ابو جال کی گت بنائے، لنریہو من آیاتنا تاکہ دکھائیں ان کو، ہم دکھائیں آپ کو اپنی آیات سے، اس آیات سے مراد لکھا ہے آپ کے پاس ہلاکت ہے، اور وہ حاشیے پہ دیکھو کیا لکھا ہے، چنانچہ بعد از معراج حضور نے ہجرت فرمائی، غزوہ بدر واقع ہوا، بزرگوں غلط لکھا ہے نا، کوئی آسمانی لفظ تو نہیں ہے، ہاں بھائی غزوہ بدر واقع ہوا جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 پکڑے گئے، اور لنریہو من آیاتنا یہ واضح ہو گیا، آیات دکھا دی، لنریہو من آیاتنا، آگے من تبعیضیہ ہے، بعض آیات ساری نہیں، بعض نشانیاں، بعض نشانیاں، انہو بے شک وہ اللہ وہ السمیع، معراج پر بھی مسئلہ سما آ گیا بھائی، انہو بے شک وہ اللہ وہ السمیع، وہ السمیع کا کیا معنی کرو گے؟ اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی دیکھنے والا، السمیع البصیر، انہو هو السمیع البصیر، ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہی ہے، ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ فآتینaa موسیٰ الکتاب، دلیل توحید نکلی